حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، پیارے پیغمبر کی جگہ کوئی اور بندہ نعوذ باللہ نبی بن کر آیا تو قیامت آ سکتی ہے، وہ اسلام میں نہیں رہ سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ ہمارا غریب سے غریب بچہ، ہمارا امیر سے امیر آدمی، ہمارا ریڑھی چلانے والا، ہمارا رکشہ چلانے والا، ہمارا مزدور ہو، ہمارا ذمہ دار ہو، سارے کے سارے محمد الرسول اللہ سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ جن کو رسول اللہ کے دشمنوں سے عشق ہے تو پھر وہ مسلمانوں کی ووٹ لینے کی بات نہ کریں۔ پھر وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، امید ہے کہ آپ تمام حضرات ماں اہل و عیال بخیر و عافیت ہوں گے۔ حاضر ہیں ہم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ جو کہ حضرت مولانا عثمان رحمانی لدھیانوی صاحب کی ہے۔ چند دن پہلے وزیر مملکت سمرتی ایرانی جی نے ایک بیان دیا اور اس میں کہا کہ آندھرا پردیش کا وقف بورڈ جو ہے وہ قادیانیوں یعنی جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں ان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم مسلمان نہیں ہو، یعنی تم اسلام سے خارج ہو۔ ملک کے اندر یا کس بلبوتے پر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے، اب اس چیز کو بھی کیا ملک کی حکومتیں یا تنظیمیں طے کریں گی؟ آئیے سنتے ہیں حضرت مولانا عثمان رحمانی لدھیانوی مد ظلہ العالی کا یہ بہترین پیغام۔ ایک بات محرم کے عنوان سے گزشتہ 2 دن پہلے سامنے آ گئی۔ ہمارے ملک کی وزیر مملکت جو اقلیتی امور کی منتری ہیں محترمہ سمرتی ایرانی صاحبہ، انہوں نے ایک بیان دیا آج سے 3 دن پہلے کہ آندھرا پردیش کا جو وقف بورڈ ہے وہ قادیانیوں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اسلام سے خارج۔ وقف بورڈ کہے یا نہ کہے یہ الگ بات۔ اتنی ذمہ دار عہدے پر جو بندہ بیٹھا ہو، یہ جو خاتون بیٹھی ہیں جو اقلیت کی وزیر ہیں، مائنورٹیز کی وزیر ہیں بھارت کے اندر، وہ قادیانیوں کے حق میں بیان دینے سے پہلے کیا یہ ضروری نہیں سمجھتی کہ یہ پتہ کر لیا جائے کہ یہ قادیانی جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں یہ ہے کس بلا کا نام، ہیں کون یہ؟ اور یہ یاد رکھیں آپ کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ آپ کسی کو اسلام میں داخل کر دیں یا خارج کر دیں۔ یہ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کا جو دستور مسلمانوں کو ملا ہے، جس کو ہم قرآن اور حدیث کہتے ہیں، قرآن اور حدیث سے یہ طے ہوگا کہ کون بندہ مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے۔ کوئی بھی حکومت ہمارے ذاتی قانون کے اندر ہمارے اندر کبھی بھی دخل نہیں دے سکتی، پہلی بات۔ دوسری بات، عام لفظوں میں سمجھ لیں محترمہ صاحبہ کہ اگر کوئی آدمی، جس طرح آپ بھاجپا کی عہدے دار ہیں، اگر کوئی آدمی بھاجپا کی نیتیوں سے، بھاجپا کے سدھانتوں سے سہمتی نہ جتاتا ہو، پارٹی میں رہ کے پارٹی کے خلاف بات کرے تو آپ کیا کرو گے؟ آپ اس کو پارٹی سے نکال دو گے۔ اگر کوئی وزارت میں رہ کے اپنی سرکار کے خلاف نکتہ چینی کرے کیا کرو گے؟ اس کو سرکار سے نکال دو گے۔ اس کو باہر رہ کے جینے کا حق ہے لیکن پارٹی میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بھی بندہ جو اسلام میں رہنا چاہتا ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، پیارے پیغمبر کی جگہ کوئی اور بندہ نعوذ باللہ نبی بن کر آیا تو قیامت آ سکتی ہے، وہ اسلام میں نہیں رہ سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ تو اس کو تو چھوڑ دیجئے کہ وقف بورڈ کے پاس ادھیکار ہے یا نہیں، وقف بورڈ کہے یا نہ کہے،
दुनिया भर के आलिमों ने कहा, दुनिया भर के मुसलमानों ने 100 साल पहले इसलिए फैसला किया, और यह भी सुनिए फैसला क्यों किया। आपने इतिहास नहीं पढ़ा, सन 1888 का दौर था, लोग चुप थे, देश की आज़ादी के लिए कोई निकल नहीं रहा था। मुसलमानों ने 1857 की जंग आज़ादी के बाद दोबारा इस देश की आज़ादी के लिए जब काम शुरू किया, जब तैयब जी और भीम जी जैसे लोगों ने कांग्रेस के उस दौर में आज़ादी के लिए बुनियाद रखी, मैं इस कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, उस दौर में जब आज़ादी के लिए बुनियाद रखी तो मुसलमानों ने उनका साथ देने का फैसला किया। तो उस वक्त अंग्रेज़ों ने एक फितना शुरू किया कि मुसलमानों को देश की आज़ादी से अगर हटा रहे हैं तब कुछ काम करना पड़ेगा। तब उन्होंने मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को कहा कि तुम झूठे नबी बन के आओ ताकि मुसलमान आज़ादी की लड़ाई से हट जाएं और इधर लग जाएं तुम्हारे पीछे, ताकि इस देश पर हम ज़्यादा राज करें। मोहतरमा साहिबा, वजीर साहिबा, आप जिनकी बात करती हैं उनका इतिहास उठाएं। उन्होंने इस देश की जंग आज़ादी से गद्दारी की है, उनके खिलाफ पहला फतवा इसीलिए आया क्योंकि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने ऐलान किया कि मैं मलका एलिज़ाबेथ के साथ हूँ, क्योंकि जमात अहमदिया ने ऐलान किया कि हम अंग्रेज़ सरकार के परिस्तार हैं, और यहाँ तक कहा कि हमने उनके हक़ में किताबें लिखी, इश्तिहार शाया किए कि देश के मुसलमान आज़ादी की लड़ाई को छोड़ के अंग्रेज सरकार के साथ लग जाएं। आप जिनकी हिमायत की बात करती हैं उनका इतिहास पढ़िए, वो इस देश की जंग आज़ादी के भी गद्दार हैं। और आप तो सरकार में हैं, आप दोबारा उठा लेंगी तो कितनी बुरी कार्रवाइयों में, कितने आतंकियों के साथ इनकी यारी है, वो भी निकल के सामने आ जाएगी। अब भी बात ना समझ आती हो तो आखिरी गुजारिश करूंगा मीडिया की तरफ से, पिछले दिनों हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री साहब ने एक बात कही, वो अलग बात है कि इससे कुछ मुसलमान लीडर सहमत हों या ना हो। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुसलमानों में 70% लोग पसमानदा हैं, यानी ऐसी बरादरियां जो गरीब हैं, हम अपने उन भाइयों को साथ लेके जाना चाहते हैं। तो स्मृति ईरानी जी, आपको मैं ये बता दूं, ये ठीक है, हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पसमानदा हैं, हम चाहे इस बात को माने या ना माने, आपके मुताबिक अगर मान लें कि 70% लोग पसमानदा हैं मुसलमानों में, 30% दूसरे हैं, तो एक दफ़ा इन पसमानदा से भी और दूसरों से भी सबसे एक दफ़ा पूछ लो, जो 70% जिनको आप पसमानदा कहते हैं वो भी, और 30% दूसरे भी जिनको आपने दो कैटेगरियों में बांटा है, हमने नहीं, लेकिन इन सब से पूछो, हमारा गरीब से गरीब बच्चा, हमारा अमीर से अमीर आदमी, हमारा रेड़ी चलाने वाला, हमारा रिक्शा चलाने वाला, हमारा मजदूर हो, हमारा जिम्मेदार हो, सारे के सारे मोहम्मद रसूलुल्लाह से अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। जिनको रसूलुल्लाह के दुश्मनों से इश्क है तो फिर वो मुसलमानों की वोट लेने की बात ना करें, फिर वो सियासी तौर पर भी समझ लो कि जिनकी आप बात करते हैं गले लगाने की, हम इनकार नहीं करते, गले लगाना चाहिए, होना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए गरीबों को, लेकिन जिनको गरीब कह के ये समझ रहे हो कि ये गरीब, इनको कादियानी बना लोगे, अरे मुसलमानों की रगों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। अगर इन हमारी बोटियां नोच दोगे, अगर एक एक टुकड़ा भी कर दोगे, तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत हमारे में से कोई नहीं निकाल सकता है। तो ये मशवरा पहले सरकार से भी कर लेती, जो हमारे साथ ऊपर थोपने की कोशिश की कादियानियों को, सरकार से भी एक मशवरा कर लेते कि पूरे भारत के मुसलमान, जो दुनिया में सबसे बड़ी अकलियत है इस देश में, जिनको हमारे प्रधानमंत्री जी आज अपनी छाती से लगाने की बात करती है, और ये मंत्री उन मुसलमानों की छाती पर नमक छिड़कने की बात करती है, पहले वहां तो पूछ लेते करना क्या है। जितने मर्जी हुक्मनामे जारी कर दो, किसी मर्जी वक्फ बोर्ड को कर दो, और वक्फ भी जो है ना, ये जो वक्फ की जायदादें हैं, ये हमारे खून पसीने की कमाई है। ये उन लोगों की जायदादें हैं जो अल्लाह और रसूल को एक मानते, उन्होंने दी हैं। ये किसी मिर्जा कादियानी की चेलों ने नहीं दी जायदादें, वक्फ बोर्ड की जो जायदादें।
یہ اللہ اور رسول کو ماننے والوں نے وقف کی کہ ان کے پیسے سے، ان کے کرائے سے، ان کی آمدنی سے مسجدوں کا خرچہ چلے، ان کی آمدنی سے غریب بیواؤں کو راشن دیا جائے، ان کی آمدنی سے غریبوں کا علاج کروایا جائے۔ یہ اس لیے وقف کیا ہے، دیش کی جنگ آزادی کے غداروں کے لیے وقف بورڈ وقف نہیں کیے گئے ہیں۔ تو میری گزارش ہے بھارت سرکار سے، پر ماننیہ پردھان منتری شری نریندر بھائی مودی جی سے بھی گزارش ہے کہ کیبنٹ میں یہ جو اقلیت کی وزیر ہیں، انہوں نے پورے دیش کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے، انہوں نے پورے دیش کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی ہے، انہوں نے پورے دیش کے مسلمانوں کے سامنے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے والے، ہمارے نبی کے سامنے جھوٹی نبوت کا اعلان کرنے والے مرزا قادیانی کے چیلوں کو مسلمان بتانے کی کوشش کی ہے۔ ان کو بلا کے پوچھئے کہ کیوں یہ ایسا کرتی ہیں، کیا ہم اس ملک کے واسی نہیں، کیا ہمارا حق نہیں کہ ہم اپنے دین کے اوپر اپنے طریقے کے ساتھ بالکل آزادی کے ساتھ گزاریں؟ اس لیے ان سے پوچھ ہونی چاہیے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ اور منتری صاحبہ، آپ کو ایک بات اور یاد دلا دوں کہ آپ مائنورٹیز کی وزیر تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ مہیلا وکاس منتری بھی ہیں۔ منی پور میں جو دیش کی بیٹیوں کے ساتھ ہوا اس پر آپ چپ رہیں، قادیانیوں کی ایک چٹھی پر آپ نے اتنا بڑا بیان دے ڈالا، تو اس لیے امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ کچھ انصاف سے کام لیں گی۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہماری اس بات کو حکومت کے دل تک پہنچائے، اور مرزا غلام قادیانی کے چیلوں نے یہ جو سازش کرنے کی کوشش کی وقف بورڈوں کے خلاف، اللہ تعالیٰ اس سے امت کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ناظرین مکرم، آپ نے امید ہے کہ انہماک کے ساتھ ان تمام باتوں کو، اس چھوٹی سی کلپ کو، اس بیان کو ضرور سماعت کیا ہوگا، اور آپ کے دل کو اس سے تسکین ہوئی ہوگی، اور ہوگی بھی کیوں نہیں، کیونکہ مولانا عثمان لدھیانوی رحمانی صاحب اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس خاندان نے اس ملک کے اندر ختم نبوت کے کام کو اجاگر ہی نہیں بلکہ اس کے پیچھے جتنی محنتیں درکار تھی، تن من دھن سے وہ محنتیں ان کے خاندان میں آئیں، اور انہوں نے ختم نبوت پر ایسا پہرا دیا کہ شاید کسی اور خاندان کے پاس وہ مثال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اکابرین علماء کی حفاظت فرمائے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن۔